خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم نے الحمدللہ نورانی قاعدہ کمپلیٹ پڑھ لیا ہے، قرآن پاک ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے اور اس کی بھی سورۃ الفاتحہ ہم نے کمپلیٹ کر لی، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ جو کہ مدنی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی تھی، تو اس لیے یہ سورۃ بقرہ مدنی کہلاتی ہے۔ اس کی آیات ہیں 286 اس کی آیات ہیں، اور اس میں 40 رکوع ہیں، 40 رکوع ہیں اور 286 آیات۔ ٹھیک ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں اور تلفظ اور تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں، جو ناظرین کرام جو نئے آئے ہیں اس چینل پہ، ان کے لیے بتاتا چلوں کہ قرآن مقدس کی تلاوت اور تجوید سیکھنے کے لیے الحمدللہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو سبق کی صورت میں اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں، تو روزانہ انشاءاللہ دیکھنے سے آپ کو صحیح طرح سے قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے میں اور تجوید کے ساتھ پڑھنے میں بہت مدد ملے گی۔ تو چلیں آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا ابتدائی آیات پڑھیں گے ہم۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن۔ را کو دیکھیں، بسم اللہ آپ نے کل نہیں پڑھا تھا، لیکن ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، سوائے ایک صورت کے جو کہ آئے گی 10ویں پارے میں، سورہ توبہ۔ تو را ہے، موٹا پڑھنا ہے، ہا کو حلق سے نکالنا سیکھ کر کے صحیح طرح سے تجوید کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں شروع کرتے ہیں آگے۔ پھر الف لام میم، الف لام میم، حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ اس کو لام جب میم کے ساتھ مل رہا ہے، ان دونوں کے درمیان پھر جب میم کے اوپر آگے شد آ گئی ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا، یعنی کہ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں لے کے جانا۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، ذال کو نرمی سے پڑھیں، دو دانتوں کے درمیان زبان کو تھوڑا سا باہر کی طرف نکال کے، اور ذال کھڑا زبر ذا ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ ذالک الکتاب، دونوں کاف باریک ہیں، یہ کاف یہ بھی کاف، یہ والا، یہ دونوں کاف باریکی سے پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب، راب موٹا پڑھیں گے، لا ریب، لا ریب فی۔ اب دیکھیں یہاں پہ وقف ہے، دو یہ جو ڈاٹس ہیں نا تین، یہ جب بھی آئیں گے قرآن پاک میں ایک لائن میں 2 دفعہ آئیں گے، ایک آیت میں 2 دفعہ آئیں گے، تو ایک آیت میں ہم نے ایک آیت میں پڑھنا ہے اور ایک آیت میں نہیں پڑھنا، یعنی کہ ایک میں وقف کرنا ہے اور ایک میں نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ ہم وقف نہیں کریں گے، یہاں پہ وقف کریں گے۔ لا ریب فی ھدی للمتقین، قاف کو موٹا پڑھیں گے، یہ ہا سینے کے پاس سے اور حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا۔ ھدی للمتقین الذین، الذین، ذال نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، الذین یؤمنون، یؤمنون بالغیب، غائن کو موٹا پڑھیں گے، بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ دیکھیں قاف بھی موٹا پڑھیں گے، جو لفظ گرین ہے نا، ان کو اپنے پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے صاد ہے، صاد کو کھینچ کے بھی پڑھیں گے کیونکہ تشدید ہے، اور صاد موٹا بھی پڑھا جائے گا، سین سیٹی کی آواز بھی، صاد موٹا بھی، اور پلس یہ تشدید ہو رہا ہے تو تھوڑا کھینچنے بھی ہوگا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا، اب دیکھیں میم تشدید ہو گیا تو یہاں پہ غنہ ہوگا، یعنی کہ اس کو ناک کو آواز کو ناک میں تھوڑی دیر کے لیے لے کے جائیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
رزق رزق را موٹا، زا سختی سے پڑھیں گے، اور پھر قاف پڑھیں گے موٹا، پلس جب قاف کے ساتھ زا ملے گا تو قاف قلقلہ بھی ہوگا اور قاف موٹا بھی ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ يُنْفِقُونَ، یہاں پہ اخفا کریں گے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین جو ہوتے ہیں نا وہ میم ساکن، جس کے بعد با ہو کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ يُنْفِقُونَ، قاف بھی موٹا پڑھیں گے۔ اب اس میں کیونکہ کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں ہے تو اس لیے ہم نے اس کی ہجے نہیں کی ہے، جہاں پہ بھی کوئی مشکل لفظ آئے گا تو اس کا ہم ہجا کر لیں گے، تو اس طرح سے ہم ایسے انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھیے، آگے والی آیت دیکھیں، والذین، لام کے اوپر تشدید ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، والذین یؤمنون، جھٹکے کے ساتھ، یا حمزہ پہ یو، میم زیر می، یؤمی، نون واو پیش، نو، یؤمنون، نون زبرنا، یؤمنون، والذین یؤمنون بما، اب یہ مد ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے، 2 سے 3 الف کے برابر، بما انزل، یہاں پہ پھر افخا ہوگا، بما انزل الیک وما انزل، زا سخت ہے، یہاں پہ دوبارہ اخفا آنا ہے، اخفا ہوگا اور یہ زا سختی سے پڑھیں گے، وما انزل من قبلک، قاف موٹا ہے اور با کو قلقلہ کریں گے، قبلک، من قبلک، وابل، اس کو ہم چاہیں تو قبلی کا بھی پڑھیں، لیکن جیم کا مطلب ہوتا ہے جائز، یعنی کہ رک سکتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پہ رکیں گے، من قبلک، وبالآخرۃ، وبالآخرۃ، خا کو بھی موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، قاف موٹا، ہم یوقنون۔ یہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کو اب ہم روانگی سے پڑھتے ہیں، دوبارہ میرے ساتھ دیکھیے گا، پڑھیے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، الذین، جب ہم رکتے نہیں ہیں تو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، جب تھوڑا سا ہم تیزی میں پڑھ لیں، جیسے کہ ہدی للمتقین الذین، اس طرح سے پھر ہم اس نون کو اس کے ساتھ ملا دیں گے لام کے ساتھ، لیکن جب آیت پہ رک جائیں تو پھر الذین پڑھیں گے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل، اب یہاں پہ آگے شاید مد آ گئی ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ناظرین اکرام، آج کے لیے ہمارا اتنا سبق کافی ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔